Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآنه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله القلب والله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس عظیم مجلس میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. ایسی مجلس جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ اکبر، کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بلند ہے اور سب سے بالا ہے. کوئی ساری عبادات کے اندر ذکر جو ہے وہ افضل ہے. ذکر جو ہے وہ ساری عبادات کی روح ہے. جس عبادت میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا وہ عبادت نہیں ہوتی. کوئی بھی عبادت آپ لے لیں بنتی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی ہے. اور ذکر نہ ہو وہ عبادت نہیں. تو جو عبادت اتنی افضل ہے اس کی مجلس بھی کتنی افضل ہوگی آپ بتائیں. اس قدر اللہ کی رحمت اس مجلس پر ہوں گی جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ذکر اللہ اکبر، کہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. بہت سے افعال انسان دنیا میں کرتا ہے لیکن اس کی اہمیت کا علم نہیں ہوتا، اس کا انعام کا اس کو علم نہیں ہوتا کہ آخرت میں اس کو کیا انعام اس کو ملے گا. لیکن جب ایسی عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے کرا دیتے ہیں جو آخرت میں پہنچے گا تو حیران ہو جائے گا. وہ یہ تو اتنا بڑا عمل تھا اللہ تعالیٰ میں نے کیسے کر لیا اچانک. تو یہ ایسی ہے کہ اتنی بڑی مجلس ہے جس کے بارے میں گارنٹی دی ہے لا یشقی جلیسہم. اس مجلس پہ صرف بیٹھنے کا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں سے جو بیٹھ بھی گیا چاہے کسی نیت سے بیٹھ گیا کیسے بیٹھ گیا وہ اس مجلس سے خالی نہیں جاتا، کبھی خالی نہیں جائے گا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اس مختصر زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، اس میں ایسے ایسے اعمال انسان سے ہو جائیں تو کتنی بڑی چیز ہے. اور آج کے زمانے میں ایسی چیز مل جائے انسان کو الحمدللہ جو گارنٹی ملتی ہے جس کی آخرت کی عذابوں سے بچنے کی، تو یہ تو محض اس کا فضل و کرم ہے بھائی. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے نا وہ ابھی کتنی بڑی بات ہے
دنیا میں کتنی نعمتیں ہیں، لاتعداد نعمتیں اللہ کی، کتنی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے آدمی. تو تمام نعمتوں کو ایک طرف رکھ دو، جتنی بڑی بڑی نعمتیں بھی ہیں، سلطنتیں ہیں، بادشاہتیں ہیں، صحتیں ہیں، زندگی ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کو میں ذکر کی توفیق دیتا ہوں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اتنی بڑی بات کیوں کہی ہے. کتنی اللہ نے کہا کہ بہت بڑی نعمت ہے ذکر، بہت بڑی نعمت ہے. آج یہ ہم سمجھ رہے کہ کل جب آنکھ کھلے گی نا، ابھی ہم سوئے ہوئے ہیں، جب آنکھ کھلے گی نا اس وقت دیکھیں گے سبحان اللہ کتنا بڑا ہے نام، اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی تھی ذکر کرنے کی. اور کمال انسان جم جائے اس نعمت پر، پکڑ لے اس کو مضبوطی سے. جس کو اللہ نے کہہ دیا بہت بڑی نعمت ہے، اس کو کیسے چھوڑے گا؟ بہت بڑی نعمت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا دروازہ کھل گیا کہ سب چیز اس کے ذریعے مل جائیں گی آپ کو. سب چیز اللہ کے ذریعے مل جاتی ہے. یاد رکھیں اتنی بڑی نعمت ہے. کس لیے اس کو بڑی نعمت کہا ہے؟ سوچے سب کو کہا جائے. حدیث میں آتا ہے وَأَنَا مَا عَنْدَ مَنْ ذَكْرَنِي، کہ جو جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے، جیسے بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، جب بھی آپ ذکر کریں گے عند من ذکرنی، جب بھی بندہ میرا ذکر کرے گا یا ذکر کرتا ہے، انا معاہو، میری رحمت اس کے ساتھ ہے. کس سے ختم؟ ایک منٹ بھی اللہ کی رحمت سے انسان ایسا دروازہ دیا ہے ذکر کا، اگر بندہ چاہے تو ایک منٹ بھی اللہ کی رحمت سے الگ نہیں ہو سکتا. تو ایسی حالت میں اگر موت آ جائے تو مجھے بتائیں کتنی بڑی موت ہوگی کہ رحمتوں کا چھپا ہوا وہ شخص ہو. یہ سب گارنٹی ہیں حدیث میں بتائی. دیکھا انا میں اس کے ساتھ ہوں. ساتھ کیا کہ میری رحمت ہے، میری برکتیں اس انسان کے ساتھ ہیں، اس شخص کے ساتھ ہیں، اس عورت کے ساتھ ہیں، اس مرد کے ساتھ. کب؟ اندھا من ذکر نہیں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے. صبح کرتا ہے سو گیا، دوپہر کو کرے گا دوپہر کو ہوگا، شام کو کرے گا شام کو ہوگا. تو نقش بندی سلسلہ جو ہے الحمدللہ ان کے جو بزرگ ہیں عجیب ہی ہیں. ان کے یہ سلسلہ نہیں ہے کہ صبح ذکر کر لو، شام ذکر کر لو، دوپہر کو اتنی تصویر کر لو. نقش بندی سلسلہ کہتے ہیں یہ کیا مطلب؟ مطلب تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرو. اسی لیے جاتے ہیں نقش بندی سلسلے میں. پتہ کیوں جاتے ہیں؟ سلسلہ مشائخ کا کمال یہ ہے، یہ بڑا فارسی کا شعر ہے، شاید کتاب میں لکھا ہو. کہتے ایسے کمال بزرگ ہیں سلسلہ کہ چور دروازے سے یہ خانہ کعبہ پہنچا دیتے ہیں. ان کے پاس شارٹ کٹ ہے، کیسے شارٹ کٹ ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. ڈھونڈتا رہتا ہے وہ پہنچا بھی دیتے ہیں انسان. یہ کہنے کی بات نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. سب لوگ اٹھ رہے ہوں گے لیکن نقش بندی اٹھے گا تو وہ منتفد ہوگا. کیوں؟ اللہ نے حدیث ہے موجود تھی کہ ہر وقت اس کے ساتھ میری رحمت کے ساتھ تھی. اللہ کی رحمت اس چیز سے نہ کہ میں بیمار کیوں ہو گیا، میری چیز وہ کیوں نہیں چل رہی، میری دکان نہیں چل رہی، شاید اللہ کی رحمت نہیں ہے. یہ تو ایک کونی حالات ہیں دنیا کے اندر. اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اس کے ساتھ بھی ترقی دی جاتی ہے. بیمار ہو گیا اس ترقی کے مقام بنے گا. اس کا حالات کوئی ہو گئے، اس کے پریشانی آ گئی، ذکر کرنے والے کے مقامات بنتے چلے جاتے ہیں. وہ خالی نہیں ہوتا، وہ ذکر کر رحمت ساتھ ہے اس کے. تو ہونا ہی ہے اس کے ساتھ زندگی میں. بیمار ہونا ہی تھا، اس کا حادثہ ہونا ہی تھا، اس کو تکلیف آنی تھی. لیکن اس کا کمال یہ کہ یہ ذاکر ہے، اس کو منفرد طریقے سے ڈیل کیا جائے گا. جتنی تکلیف اس کو اب یہاں ہو رہی ہے اتنی درجے اس کے جنت میں بلند کرو. یہ ذاکر ہے. اللہ نے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میری رحمت اس کے ساتھ ہوگی. مجھے بتائیں کتنی محرومی ہے ہماری.
آپ غفلت کریں اللہ کے ذکر سے. میں آپ میری رحمت اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. نقشبندی سے کمال ہے. تو سلسلے اسٹارٹ وہیں سے ہوتا ہے ہمارا. تبھی کہا جاتا ہے کہ اس کا جو ابتدا ہے ہمارے سلسلے کی، یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ حقیقت بات ہے. یہ جو ابتدا ہے اس سلسلے کی، سارے سلسلوں کی انتہا ہے وہ تو. جس کا اینڈ ہوتا ہے نا، وہاں سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے. انتہا میں جا کے ان کے مقام ملتا ہے کہ وہ ہر وقت ذکر میں رہنے لگے ہیں، محفوظ ہونے لگے ہیں. لیکن اس کا تو کمال یہ ہے، ہاتھ پکڑا نہیں کسی شیخ کا ذاکر ہو گیا، اس کا اور جو ایک دفعہ ذاکر ہوگا اس کا ذکر مرتا نہیں ہے، مرے گا نہیں، قبر تک ہی نہیں مرے گا ذکر، اس کا قلب جاری رہتا ہے. اور جس کا پھر 1 جاری، 2 جاری، 3 جاری، جتنے سبق بڑھتے جائیں گے اتنے لطائف اس کے بلند ہونے شروع ہو جائیں گے. اس سلسلے کی بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ جو آپ ذاکرین بیٹھے ہیں نا، ان کی آپ لوگوں کے بارے میں کہا ہے، یہ آپ کی بات ہو رہی ہے. حضرت مجلس صاحب رحمۃ اللہ کے فتوحات موجود ہے کہ آپ الحمدللہ نقشبندی سلسلہ ہیں، آپ نے شیخ پکڑا ہے اور ذکر سیکھا ہے الحمدللہ. ابھی اپنی اپنی قسمت ہے، کتنی محنت کی، کتنے اصولوں کو اپنایا، کتنے آگے بڑھ رہے ہیں. پھر آخر میں صاحب آپ محنت نہیں کی، جتنے چینی ڈالتے آدمی اتنا میٹھا ہو جاتا ہے. جس نے فنا کیا وہ آخر میں دیکھا فنا ہو گیا، جس نے محنتیں کی ہو گیا، جتنا حصہ کیا. لیکن پھر بھی ڈبہ بھی ہوگا ذاکر نقشبندی سے، وہ ہے ذاکر الحمدللہ. لیکن وہ عروج نہیں ملے گا جو محنت کے بعد انسان کو ملتا ہے. جیسے حدیث میں کہ ہر وقت ذکر کرنے والا ہو، کیا مطلب کہ ہر وقت جس پہ رحمت میں لپٹا ہو وہ شخص 24 آورس ذاکر اس کے چل رہے ہیں. فرمایا اگر یہ گناہوں سے اجتناب کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور محنت کرے تزکیے کی، تو یہ وہ شخص ہے کہ چلتے پھرتے فرشتے سے مسافہ کریں، کشف کے دروازے کھل جائیں اس پر. بیمار ہو جائے تو اس کے لیے فرشتے دعا کریں، اس کی اعانت کے لیے آئیں. یہ کمال ہے اس سلسلے کا. لیکن افسوس ہے کہ آدمی شیطان وسوسے دنیا میں لینے کے بعد نہیں جی ہوتا نہیں ہے، کوشش کر، وہ دیکھو کس کا نقصان ہوگا. کتنی زندگی تمہارے پاس ہے، کیوں ضائع کرتے زندگی؟ پھر پچھتائیں گے بعد میں، ہو زیادہ ذکر کر لیتے، ذاکر ہو جاتے. یہ تو بتا جی انسان پہ آخر فارغ تو ہونے ہیں انسان، یہ نہیں ہونا. بتائیں کیوں سب سیکھتے اللہ نے؟ اگر آج ہمیں صحت دی ہے، اگر ہمیں الحمدللہ ہمیں طاقت ہے جتنی بھی ہے، ہم مجالس میں جائیں، محنت کریں اس پر جو اصل چیز ہے. یہ ایسی محنت ہے کہ دنیا کی کسی آپ کے معاملات میں رکاوٹ نہیں بنتی. صبح آپ نے کون سی دکان کھولنی ہے 5-6 بجے شاید جو کہ دکان کھولتا ہے، یہ دکان چھوڑ کے آپ آئیں گے؟ نہیں، دکان نہیں چھوڑ کے آئیں گے آپ. کاروبار دنیا نہیں چھڑائے گا آپ، اللہ وہ چھڑائے گا جو تمہیں نقصان دہ چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نفس کی بات ہے. آپ سے سستی سے نکالے گا، یہ سستی روکتی ہے. دنیا کا کوئی کام نہیں ہے آپ کو اس وقت. 6-7 بجے کیا کام ہے بتائیں؟ کون سی دکان کھولیں گے 6 بجے؟ کون سی کاروبار کریں گے؟ کون سے آفس میں جا رہے ہیں؟ نہیں، ایک چیز چھوڑنی پڑتی ہے. کیا؟ جو سب سے بڑے اللہ کا دشمن ہے وہ نفس ہے. نفس کو مارنا پڑتا ہے. نفس کو آپ نے مارا نہیں تو الحمدللہ 1000 میل بھی مجلس دور ہے تو آپ کو ایسے لگے گا بس یہ تو یہیں ہے یار، یہ پہنچ گیا. اگر نفس موجود ہے تو 2 قدم بھی مجلس ہے بہت دور ہے یار، تھک گئے ہیں یار، کمر میں بڑا درد ہو رہا ہے، اتنی دور کر دے گا آپ سے. نفس کو مارے، یہ سب نفس کی گیم ہے. نفس دور کرتا ہے اس کو. نہیں کوئی ثواب نہیں. کب یہ حدیثیں یاد کیا کریں، ایسے بیانات بار بار سنا کریں. بیٹھی چارج ہوتی ہے انسان. مومن کی کیا شان سستی کرے؟ یہ 4 دن کی زندگی میں سستی کر کے موال لینا اپنی زندگی میں. ایک آنے والی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو ضائع کرنا ہے ہم نے. وہ اس کی کمالات کو ضائع کرنا ہے. کیا آپ یہ گھر بس کیا ہے؟ نفس نے کیا ہمیں دھوکہ دیا، تو نے مرنا ہی نہیں ہے، تجھے ہونا ہی کچھ نہیں. اور جب ہوتا ہے تو پتہ بھی چلتا ہے انسان کو کس طرح چلا گیا. یاد رکھنا میری بات. ایک وقت بھی مومن کی شان یہ نہیں کہ کسی معاملے میں سستی کرے. اور پھر اللہ کا ذکر
الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہیں بھی فرق نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ لیٹ کے کرے گا تب بھی ثواب ہے، بیٹھ کے کرے گا تب بھی ثواب ہے، بے وضو کرے گا تب بھی ثواب ہے، جس حالت میں تو مجھے یاد کرے گا، کیونکہ اللہ ذکر اکبر ہے یہ میرا ذکر، یاد کرتا جا تو انعام دیتا چلا جا۔ نہیں، نفس نے چکرا ہے، شیطان چکر لیتے ہیں، وسوسے پیدا کر دیتے ہیں، کوئی کہتے فائدہ کچھ نہیں ہو رہا، کوئی کشف نہیں ہو رہا، کوئی بزرگی نہیں آئی، کوئی سنگ نہیں نکلے ہمارے بزرگی کی، کوئی ہوا میں اڑنے لگا، اس لیے تو ذکر ہوتا ہی نہیں، اس کو مفہوم ہی نہیں ہے، تو نہ خلافتوں کا نہ خانقاہوں کا، اس کو تو مفہوم ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو کام کیا ہے؟ سبحان اللہ، محبت کرنے والا کا کام کیا ہے کہ محبت کرتا ہے کس وقت ہم بس تجھے اس سے کیا، تیرا میٹر چل رہا ہے، اللہ نے جو قرآن بتا دیا میٹر تیرا چل رہا ہے، تو کیوں اتنی کرتا ہے؟ جو کہتے خالی ہے ہی نہیں، یہ وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے زندگی گزاری۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ مجھے یاد آ رہا ہے، جو اپنے حضرت سے سنا تھا میں نے، کتنے بڑے انسان تھے پتہ ہے، کتنے بڑے اللہ کا ولی تھے حضرت رشید گنگوئی رحمۃ اللہ، کہتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں، سبحان اللہ کا ولی دیکھو کبھی گارنٹی دے دیتے ہیں، کشف کھلے ہوتے ہیں ان پر۔ منی کا معاملہ تھا، میں سنا حضرت سے یہ بات، حضرت شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چچا بیٹھے تھے مولانا الیاس، اس وقت تبلیغی جماعت نہیں بنی تھی، ان کی خانقاہ باہر بیٹھے تھے، وہ اپنے حجرے میں تھے، ان کے سب ان کے مرید تھے، دوپہر کا سخت وقت تھا، اور باہر بیٹھے تھے اپنے شیخ کے انتظار میں۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہیں عشق، شیخ الحدیث کی بات کر رہا ہوں، ان کے چچا تھے الیاس رحمۃ اللہ۔ آخری دنوں میں بینائی چلی گئی تھی گنگوئی رحمۃ اللہ، بینائی نہیں تھی ان کی، بینائی چلی گئی تھی، کیوں علاج نہیں کرایا انہوں نے؟ جب مجھ سے کہا نہیں آپ کی آنکھ کے علاج کرا لیں آپ، کہتے کیوں علاج کراؤں؟ میں تو ہر وقت مراقب رہتا ہوں، اس کے لیے تو مجھے آنکھ بند کرنی پڑتی ہے نا، تو اللہ نے خود ہی بند کر دی، مجھے کیا ضرورت ہے؟ باقی کام ان کی دل کی آنکھ ہوگی، سب چلتے ہوں گے اللہ کے فضل سے۔ یعنی یہ وہ مقام ہے، یہ کس چیز سے ملا وہ خود بتا رہے ہیں، ہر آدمی ایسے ہی ہے، ہم ایسے نہیں تھے، ان کے پہلے حالات دیکھیں جب ٹیچر بنے، فارغ عالم بن گئے، یہ کیسے بنے؟ اب یہ قصہ لگے بتاؤں گا، اتنا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ پیدائشی تھوڑی ولی ہو چکے تھے، نہیں، کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑا تھا، ایک ہی رات میں رنگ دیا حاجی صاحب نے ان کو، پورا واقعہ ہے، میں نے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے الحمدللہ، یہ استاذ کیوں بنے؟ وہ بہت بدتمیزی کے گئے تھے لڑنے کے لیے عالموں کے لیے، یہ کیسے لکھ دیا، فلاں سے لکھ دیا، اعتراض لے کے گئے تھے، لیکن الحمدللہ نے ملے اللہ والے سے، انہوں نے کچھ اور طرف لگا دیا ان کو، کبھی کس پہ اعتراض تو پھر ان کی آنکھ پھر وہ تو پھر کچھ سے کچھ بن گئے، پھر اللہ والے بن گئے ماشاء اللہ، پھر سمجھ گئے کہ بھائی ذکر تو بڑی چیز ہے۔ انہیں کا قول ہے کہ جو کچھ بھی جتنے بھی مقرر، یا ان کا قول بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ ہیں جو صاحب حضرت لوگ تھے، کہتے جتنے بھی مقرب ہوئے ہیں، جس کو اللہ نے مقرب بنایا، یعنی ولی، غوث، قطب، ابدار، ارشاد، یہ سب بڑے لوگ ہیں نا سارے، ٹھیک ہے نا، آپ میں پتہ نہیں کتنے ہوں گے ماشاءاللہ، ہاں مقام جو صحیح چل رہا ہوگا واقعی نہیں مقام پہ ہوگا، میری بات یاد رکھیں آپ، سلسلہ نقشبندیت پیچھے نہیں چھوڑتا، یہ مقام دے گا انشاءاللہ، اگر آپ نے محنت کر لی، میری فقیر کی بات یاد رکھیں، دنیا نہیں سمجھے گی آپ کیا ہیں، لیکن اس مقام پہ ہوں گے اگر آپ نے اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھال لیا جس رنگ کی تعلیم دی جا رہی ہے، تزکیہ پہ محنت کر لی، گناہوں سے بچ کے ذکر پہ پابندی کر لی، ولایت تک کدوں آئیں گی آپ کے الحمدللہ، مقامات آئیں گے، لیکن 4 دن کی مزے جو ہے نا ہمیں چلنے نہیں دیتے، جو وہ تھوڑا تسبیح کر لی نہیں، ان اصولوں کو جمال ہے جو میں نے بتایا آپ بتاتے میرا حال جو پورا ہو گیا، 1,500-2 ہزار، یعنی سوچ بھی سکتا میں کہ دیکھتا ہوں 1,500-2 ہزار جس کے بیانات ہوں لگے ہوئے، وہ سارے ذکر بری ہوں، کوئی کمال ہے ذکر کی تاریخ پراپت ہے، اب دیکھ لیں جا کے 1,500-2 ہزار بیان جو ہوں، کتابیں ہوں لکھی ہوئی،
سب کچھ کیا وہ کس چیز پہ ہو؟ میرا ٹاپک ہی ایک ہے، نہ کسی دشمن نہ کہ ہمارا تو اصول ہے، ہم تو کسی طرف جاتے ہیں، ہمیں ان دنیا اس کام نہیں بتائی کہ کام ہے، بس اللہ ذکر کثیر، پیارے حبیب کی نقل کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور کوئی ہمیں نے کوئی برا کچھ ہمیں کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو یہ کام کر رہے بلند ہے ہمارے نزدیک، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، وہ ذکر کر ہی نہیں سکتا جو اللہ کا محبوب نہ ہو. وہی اسی کو ذکر کراتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. یاد رکھو، ہاں عام آدمی کو دے گئے نعمت، اسی کو بستر سے اٹھاتا ہے، اسی کو کھینچ کر لاتا ہے. یہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کتنا پیارا معقول ہے. انہوں نے شعر پیش کیا، یاد میں آیا کرتا ہوں. ہاں، بحر دنیا بحر نام، بحر دین بحر دنیا بحر نام، اللہ اللہ بے عید والسلام. کہ بھائی ذکر تو اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، بس اس کا سٹینڈرڈ ایک ہے کہ ذکر کرو، غفلت سے کرو، دنیا کی خاطر کرو، دین کی خاطر کرو، چلتے پھرتے کرو، بحر دنیا بحر دین بحر نام، کسی حالت میں چکر دینے کے لیے کرو، دنیا کو چکر دینے کے لیے کرو. کہتے ہیں اس کے نام میں اتنی برکت ہے کہ جس طرح بھی تم کرو، اللہ اللہ ویسے کرو، وہ تمہیں کھینچ لے گا. وہ جس طرح بتایا کہ بیٹھے تھے باہر، حضرت الیاس رحمۃ اللہ شیخ الحدیث باہر آ گئے، کہ کوئی بیٹھا ہے اور ہم نظر نہیں آتا نا آپ کو، دونوں کھڑے ہوئے چاچے بھتیجے. کہتے جی حضرت ہم بیٹھے ہیں، میں ذکریہ ہوں میں چچا. بیٹھے سنو میں تمہیں ایک بات اب کچھ ہوا ہوگا، آپ کو نکل کے آئے باہر. ان لوگوں کی ایسی زندگی تھی، باہر کی میسج دیا، کیونکہ ان سے ایک بہت بڑا کام لینا تھا تبلیغی جماعت کا، اور ان سے بہت بڑا کام لینا تھا، انہیں فضائل اعمال لکھنی تھی. تو نصیحت کیا فرمائی انہوں نے، آپ دیکھ کتنی بڑی نصیحت کی کہ دو میری بات یاد رکھنا، تم دونوں سن لو، بتانا لوگوں کو. ارشاد فرمائی کیا بات، میں اللہ کے ذکر کو مت چھوڑنا، لفظ اللہ کے ذکر کو مت چھوڑنا، ہر حالت میں ہر وقت اللہ کے ذکر کو جاری رکھنا، فائدہ ہوگا. وہ کیا بات ہے، سنتے چلے گئے. اتنا بڑا میسج، دونوں سے میسج لینے تھے نا، اور دونوں عاشق کے ذکر ہیں الحمدللہ. انہوں نے تبلیغ کے ذکر کو بلند کیا ہے، ذکر نے اس کو کتابوں کے ذریعے بلند کیا ہے. ہم کیا ذکر ہی تھا، ذکر ہی تھا. تو یہ ان بڑے لوگوں کو کہ جو کچھ بھی ملتا ہے کس سے، اللہ کے ذکر سے ملتا ہے بھائی. دنیا بھی، آخرت بھی، فلاح بھی، جنت بھی، جس کو اللہ ملتا ہے، صرف ذکر سے اللہ مل گیا تو ختم، باقی کیا ملے گا. تو کسی حالت میں بندہ اللہ کا ذکر کرے، اس کو بھی نہ چھوڑے. دل کر رہا ہے، طبیعت کر رہی ہے، مانی ماری نہیں، جب شیخ نے جو آپ کو وظیفہ بتا دیا ہے اس پہ قائم رہے، آپ کرتے رہے. بس کبھی دل نہ ہاریں گے، جس سے فائدہ نہیں ہو رہا، تو ہو ہی نہیں سکتا نام سے فائدہ نہ ہو، فائدے. تو یہ اللہ کے ذکر یہ چند باتیں ذہن میں ہیں، میں آپ کی خدمت پیش کی ہے. اللہ مجھے کو ہمت دے، پیشتر کے وقت جانے کو ہو جائے پھر ہم پچھتائیں، یا ذکر کر لیتے یا ذکر ہو جاتا. آج ہم بیٹھے ہیں، صحت ہے، طاقت ہے، چل سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. صبح شام مجلس ہوتی ہے، باہر کیا ہے، کیونکہ اس مجلس کے بارے میں کتنی بڑے ہے، بہت بڑی مجلس ہے. اللہ نے جس کو اللہ کہہ رہے ہیں بڑی مجلس ہے، تو مجھے بتایا اس مجلس کا کیا مقام ہوگا. اللہ فرما رہے ہیں کیا مقام ہوگا اس مجلس کا، ہم نہیں سوچ سکتے. وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کی اللہ نے کیا اس کے اندر رکھی ہوئی چیزیں. سو اللہ تعالیٰ کی یہ مجلس بہت بڑی مجلس ہے. اللہ ذکر اللہ بس ختم. تو ایسی مجلس کے لیے کہ مومن کے لیے سستی کرنا ہے یار، جبکہ کل اس نے چلے جانا ہے اس دنیا سے، کل اسے اس دنیا سے چلے جانا ہے، فیوز ہو جانا ہے، نکل جانا ہے. ایسی چیز سے سستی کرنا. لوگوں نے تو ہزار ہزار 2,000 میل سفر کرتے تھے اس ذکر کے لیے. یہی ذکر تھا جو ہم کرتے ہیں. یہ کیا، یہ حضرت صاحب بھی یہ ذکر کرتے ہیں، فضل قریشی رحمۃ اللہ بھی یہ ذکر کرتے تھے، سعد بھی یہ کرتے تھے، دوسرے قریشی بھی یہ ذکر کرتے تھے، مجدد ثانی رحمۃ اللہ بھی یہی ذکر کرتے تھے. بس یہی ہم نہیں کرتے، سستی کرتے.
آج کا گیا، کل کا گیا، پرسوں گیا، صبح کا گیا، شام گیا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر جو ہی تمام ہوتی ہے. کیا لگے گی آپ؟ کیا لیا ہم نے؟ سو تھوڑی دیر سو کے ہم نے لگی اس بڑی مجلس کو جس سے اللہ نے کہا تھا. اور یاد رکھیں اتنی بڑی مجلس ہے کہ ہر مجلس کے اندر بخشش ہوتی ہے. صبح آپ مجلس میں بیٹھیں، دوپہر میں انتقال ہو گیا، بخشے جا رہے ہیں آپ. چاہے دنیا آپ کو کچھ گارنٹی جس کی اللہ دے رہے ہیں نا، اس پہ تو شک کرنا ہی نہیں ہوتا آدمی کا. چور ہے، ڈاکو ہے، جو کچھ دنیا کی نظر کے اندر ہے، لیکن وہ واقعی مجلس میں بیٹھ گیا، مجلس میں بیٹھنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، قرآن سر پہ شور مچا کے میں کہہ سکتا ہوں یہ بخشا شخص چلا گیا. کیوں؟ یہ اللہ کی مرضی. اس نے اس کی ایسی جگہ پہ دے گیا جہاں کی گارنٹی اس نے دی ہوئی تھی. اس نے اس کو ایپ تھوڑی دیکھنا ہے. ہم لوگ ایپ دیکھتے ہیں، یہ کرتا تھا، یہ فلاں کرتا تھا. وہ کہتا نہیں، بس کسی کوئی چیز مجھے اس کی پسند آ گئی، میں محبوب کرتا ہوں، میں نے اس کو بخش دیا. ایسی مجلس کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیوں چھوڑے؟ موت ایسی آئے گی، کیا پتا دوپہر میں آئے، شام کو آئے، صبح آ جائے، بتا کے تو نہیں آئی تھی. لیکن دونوں جگہوں پہ ہمیں مجلس اٹینڈ کی ہوئی ہے، جس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹھپا لگا ہے، یہ بخشا شخص جا رہا ہے. اب آپ آئیں، بیٹھیں، جتنے مجلس میں بیٹھیں، حدیث نہیں کہ جیسے یہ مجلس ختم ہوگی ایک منادی فرشتہ اعلان کرے گا آسمانوں پہ. منادی آسمان سے فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں کہ تم جمع کے ذکر کیا تھا، آج جمعرات کے وقت تم بیٹھے ذکر کیا، تو سنو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان دیا میں کرنے کے لیے، کیا کہ جاؤ تمہیں بخش دیا. اب کون کہنے والا ہے تو یہ تھا، تو فلاں تھا، یہ تھا، بس اس کو بھیج دیا، وہ آ گیا. یہی اللہ کو بہت پسند ہے کہ وہ آدمی کوئی بڑی چیز اس کو نظر نہیں آئی، کوئی یہاں نعت خوانی نہیں ہو رہی تھی، کوئی اونچا مطلب تقریر نہیں ہو رہی تھی، کوئی بڑا دس کو نہیں چل رہا تھا، کچھ نہیں چل رہا تھا، ایک سادہ سی بات تھی، کیا؟ اللہ کا ذکر. سبحان اللہ. اس کو مزہ ہی نہیں تھا دیکھنے میں. نہیں بھائی لنگر ہوگا، فلاں تشریف لا رہے ہیں، بہت بڑے تقریریں ہوں گی، فلاں ہوں گی، فلاں حضرت صاحب آ رہے ہیں، مجمع لگ رہے ہیں، یا کوئی بہت حدیث کا مجلس ہے نا اس میں چلتی ہیں، اسے دیکھ کے اٹریکشن آدمی آ جاتا ہے، ختم بخاری شریف پہنچ جاتا ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں، صرف کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ کو اتنی بات پسند آتی ہے کہ اس کے عیبوں کو نہیں دیکھتا، کہ اس کو میرے نام سے اتنی محبت ہے، کوئی اٹریکشن نہیں آئی اس کو، کوئی مزے دنیا کا مزہ نہیں ہے، خالی مجلس سے بس اس میں ہو کچھ بھی نہیں رہا. یہ بیٹھ کے اس کے لیے جاؤ میں نے اس کو بخش دیا. اتنی محبت کرتے ہیں میرے نام سے. اور پھر جو جتنی قربانی دے کے آئے گا، فاصلوں سے آئے گا، دور سے آئے گا، کچھ چیزیں چھوڑ کے آئے گا، تو کوئی اللہ دور تو نہیں مار سے. وہ سب دیکھ رہے ہیں انسانوں کے تماشے، دروازے کھل جائیں گے، یہ تو اتنی چیزیں چھوڑ کے آئے تھے، اتنا کچھ کر کے آئے تھے میرے نام کے. اس کو اتنے وسوسے آ رہے تھے، نفس روکا تھا اس کو، یقین نہیں تھا اس کا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی بیچارہ آ ہی گیا، تو میں اس کو کیسے چھوڑوں؟ دلوں میں وعدہ کریں آپ لوگ، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. نقشبندی حضرات ہیں، اللہ کے فضل سے بڑے بڑے مقامات ہیں، یاد رکھیں آپ لوگوں کے. میری بات یاد رکھیں کہ آپ نے اس سلسلے میں داخل کیا ہے کہ اس سلسلے کا کبھی آدمی محروم نہیں ہوتا. یاد رکھیں یہ بشارتیں دی گئی ہیں، مجھے بشارت ہے بہت بڑی. جو میرے سلسلے میں آ گیا، فرمایا جو میرے سلسلے میں آ گیا، یہ مجھے کے بتا رہا ہوں آپ رحمت اللہ، کہ جو میرے سلسلے میں آ گیا میں اعلان کرتا ہوں اس چیز کا، وہ شخص بخشا گیا. اس طرح دیکھ رہے کلمہ پڑھتا جائے گا ماشاءاللہ، بھائی صاحب ایمان ہو کے نکلے گا یہاں سے. اتنا زبردست سلسلہ ہے. تو اس میں ہمیں داخل کر دیا بغیر کسی تکلیف کے، کسی دور کے گھر میں بٹھا کے اللہ نے ہمارا اس سلسلے سے تعلق جوڑ دیا. تو دشمن ہوتا ہی ہے نا، شیطان تو نفس دشمن ہے نا جو آپ کو بول رہے ہیں یہ. لیکن ان حدیثوں کو سنا کریں، یاد کیا کریں، اور اس پہ شکر کریں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کریں، بہت بڑا چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کی محبت کرنے کی توفیق دے اور ذکر کرنے کی توفیق دے. درود شریف پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المسلمین یا قاضی الحاجات اقضِ الحاجات
يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع أمراضنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا شافی الامراض اشف امراضنا یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما یا اللہ ہماری پریشانی کو مصیبتوں کو دور فرما یا اللہ ہمارے حالات زندگی بہتر فرما یا اللہ دین سے ہمیں رغبت نصیب فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ سچا پکا دین نصیب فرما یا اللہ ذکر و فکر سے ہمیں محبت نصیب فرما یا کریم تو اپنے فضل سے ہم تمام اس مجلس کو قبول فرما ہم سب کی بخشش فرما ہمارے والدین کی بخشش فرما پوری امت کی بخشش فرما بار بار اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرما صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ